کہ شوہر کو 5 جملے بولنے والی بیوی جنت میں ہرگز نہیں جائے گی۔ جنت میں جانا تو رہی دور کی بات، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گی۔ پیاری بہنوں، خبردار، سب کچھ کرنا مگر اپنے شوہر کو یہ 5 اللہ کے ناپسندیدہ جملے کبھی نہ بولنا، ورنہ یاد رکھنا کہ قیامت کے دن تمہیں بہت بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ وہ 5 جملے ہیں جو عورت کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ایک شوہر کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو کر سیدھا جہنم کی آگ بھڑکا دیتے ہیں۔ جو عورتیں اپنے شوہروں کو یہ 5 جملے بولتی ہیں انہیں 3 سزائیں دنیا میں ملتی ہیں، 3 سزائیں قبر کے اندر دی جاتی ہیں اور 3 سزائیں قیامت کے دن ان کا مقدر بنتی ہیں۔ آخر وہ کون سی 3 خوفناک سزائیں ہیں جو دنیا میں ہی عورت کو اس کے گناہوں کی سزا دے دیتی ہیں؟ آخر قبر کے اندر وہ کون سی 3 عذاب کی شکلیں ہیں جو روح کو تڑپا دیتی ہیں؟ اور میدان محشر میں وہ کون سی 3 سزائیں ہیں جو ایک عورت کو جہنم کے دہانے پر کھڑا کر دیتی ہیں؟ اور سب سے بڑی بات، عورت کے وہ کون سے 5 زہریلے جملے ہیں جو شوہر کی محبت کو نفرت میں بدل دیتے ہیں، جو ایک عورت کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، اور جس کی وجہ سے عورت کی یعنی کہ بیوی کی بخشش کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جن کی وجہ سے بیوی لاکھوں نیک اعمال ہونے کے باوجود بھی جنت میں نہیں جا سکے گی۔ آخر وہ کون سے گناہ ہیں؟ آخر وہ کون سی نافرمانیاں ہیں؟ آخر وہ کون سے 5 زہریلے جملے ہیں؟ آج ہم انہی جملوں پر بات کریں گے۔ پیاری بہنوں، آج کا بیان بہت زیادہ خاص ہونے والا ہے، اس لیے مکمل توجہ کے ساتھ ضرور سنیں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے شوہر کے ساتھ جو سلوک کرتی ہے اسی کے مطابق اس کا انجام لکھا جاتا ہے۔ اگر وہ شوہر کی اطاعت گزار ہو، مطلب بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، اس کے دل کا سکون بنے، اس کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئے، تو وہ عورت ضرور جنت کی حقدار ہوگی۔ چاہے وہ زیادہ نیکیاں نہ کرے، پھر بھی شوہر کی اطاعت کے صدقے وہ جنت کی حقدار ہوگی۔ لیکن اگر عورت شوہر کے دل کو زخمی کرے، اس کی بے عزتی کرے، اس پر ظلم کرے اور سخت الفاظ کہے، تو اس پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی رہتی ہے تب تک جب تک وہ توبہ نہیں کر پاتی۔ کتنی خوش قسمت ہیں وہ بیویاں کہ جب ان کا شوہر ان سے ناراض ہو جاتا ہے، جب کسی بھی بات پر جھگڑا کر بیٹھتا ہے یا خفا ہو جاتا ہے، تو وہ بیویاں شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہیں، اے میرے سرتاج، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک آپ مجھ پر راضی نہیں ہو جاتے، کیونکہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے تب تک میرا اللہ بھی مجھ پر ناراض رہے گا۔ یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے گھر کو جنت بنا لیتی ہیں، جو اپنی زندگی کو سکون اور برکت سے بھر دیتی ہیں، جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اور جن کی راتوں کو اللہ رحمت سے بھر دیتا ہے۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کے دل میں وہ مقام حاصل کر لیتی ہیں جو کسی بھی اور عورت کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، جن کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور افسوس وہ عورتیں جو شوہر کی ناراضگی کو نظر انداز کر دیتی ہیں، جو اپنی ضد اور غرور میں آ کر اپنے سرتاج کو دکھ دیتی ہیں، جو رات کو شوہر کو راضی کیے بغیر ہی سو جاتی ہیں۔ وہ نہیں جانتی کہ ان کی اس لاپرواہی نے ان پر کتنی بڑی مصیبت مسلط کر دی ہے۔ انہیں یہ خبر نہیں کہ جب شوہر کا دل
زخمی ہوتا ہے تو فرشتے ایسی بیوی پر لعنت بھیجتے ہیں، اللہ کی رحمت ایسی بیوی سے دور ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن اس کا انجام دردناک ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ایک لمحے کے لیے سوچو، کہیں تمہارا شمار بھی ان بدقسمت عورتوں میں تو نہیں ہو رہا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے اپنے ہی الفاظ، تمہارا اپنا ہی رویہ تمہاری بخشش کے دروازے بند کر رہا ہو؟ اگر ایسا ہے تو ابھی بھی وقت ہے، اپنے رویے کو بدلو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنی زندگی کو جنت بنانے کے لیے شوہر کی رضا کو اللہ کی رضا سمجھو۔ اسلامی بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے 5 جملے ہیں جن کی وجہ سے ایک عورت کو 3 سزائیں دنیا میں دی جاتی ہیں، 3 سزائیں قبر کے اندر ملتی ہیں اور 3 سزائیں قیامت کے دن روز محشر ان کا مقدر بنتی ہیں۔ سب سے پہلے میں سزاؤں کے بارے میں بتاؤں گی تاکہ تمہیں اندازہ ہو سکے کہ ان جملوں کے اثرات کتنے خوفناک اور تباہ کن ہوتے ہیں۔ پھر آخر میں جا کر وہ 5 جملے بتاؤں گی جنہیں زبان سے نکالتے ہی عورت کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، شوہر کو 5 جملے بولنے والی بیوی کو دنیا میں جو 3 سزائیں ملتی ہیں، ان میں سے پہلی سزا یہ ہے کہ وہ شوہر کے دل سے نکل جاتی ہے، اور جو عورت اپنے شوہر کے دل سے نکل جائے اس کے ساتھ پھر وہی ہوتا ہے جو ایک خزاں رسیدہ پتے کے ساتھ ہوتا ہے، جو درخت سے الگ ہو کر نہ کسی شاخ کا سہارا پاتا ہے، نہ زمین پر گر کر اپنی اہمیت باقی رکھتا ہے۔ ایسی عورت کے لیے شوہر کی محبت ختم ہو جاتی ہے، اس کی عزت کم ہو جاتی ہے اور اس کے وجود کی کوئی قدر باقی نہیں رہتی۔ وہ چاہے جتنا بھی روئے، گڑ گڑائے، منتیں کرے، لیکن جس دل میں نفرت کی جڑیں بیٹھ جائیں وہاں دوبارہ محبت کے پھول نہیں کھلا کرتے۔ پھر یہی عورت شکایت کرتی ہے کہ شوہر پہلے جیسا نہیں رہا، اس کا دل سخت ہو گیا ہے، وہ بات نہیں کرتا، اس کی آنکھوں میں اب وہ محبت نہیں جو پہلے تھی۔ مگر وہ یہ بھول جاتی ہے کہ اس نے خود ہی اپنی زبان سے وہ تیر چلائے تھے جنہوں نے شوہر کے دل کو زخمی کر دیا۔ ایسی عورت کے لیے دنیا کا سب سے بڑا عذاب یہی ہوتا ہے کہ اس کا اپنا شوہر اس کے لیے اجنبی بن جاتا ہے۔ وہ ساتھ تو ہوتا ہے مگر دل کہیں اور جا چکا ہوتا ہے، وہ نظر تو آتا ہے مگر اس کی نگاہوں میں محبت نہیں ہوتی۔ اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب یہی عورت دوسروں کے سامنے رو رو کر اپنے برباد نصیب کی دہائیاں دیتی ہے، وہ دوسروں کے سامنے رو رو کر بتاتی ہے، فریادیں کرتی ہے، گڑ گڑاتی ہے کہ میرا شوہر پہلے جیسا نہیں رہا، مگر افسوس کہ اس کی اس فریاد کو کوئی نہیں سنتا۔ شوہر کو 5 جملے بولنے والی بیوی کی دنیا میں جو 3 سزائیں ہیں، ان میں سے دوسری سزا یہ ہے کہ اللہ اس کے نصیب سے سکون چھین لیتا ہے۔ جو عورت اپنی زبان سے شوہر کے دل کو زخمی کرتی ہے، اس کی محبت کو روندتی ہے اور وہ الفاظ کہتی ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہیں، وہ کبھی بھی حقیقی سکون نہیں پا سکتی۔ اس کی زندگی بے چینی، گھٹن اور پریشانیوں سے بھر جاتی ہے، اسے ہر خوشی ادھوری لگنے لگتی ہے، ہر راحت کے بعد تکلیف اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ وہ لاکھ دولت حاصل کر لے، ہزاروں نعمتیں اس کے پاس موجود ہوں، مگر اس کے دل کو قرار نصیب نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس نے اپنی زبان سے اپنے شوہر کو وہ 5 جملے بولے تھے جو اس کے سکون کو برباد کر گئے۔ پھر یہی عورت شکایت کرتی ہے کہ میرے گھر میں ہر وقت بے برکتی رہتی ہے، میرا دل ہر وقت بوجھل رہتا ہے، مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، میرے شوہر کے ساتھ ہر وقت اختلافات ہوتے رہتے ہیں، محبت ختم ہو چکی ہے، ہر وقت جھگڑے اور ناچاکی
ہمارے درمیان لگی رہتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتی کہ سب اس کی زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ کا نتیجہ ہے جو اس نے اپنے شوہر کے دل میں زہر کی طرح اتار دیے تھے۔ پھر وہ لمحہ بھی آتا ہے جب یہی عورت راتوں کو جاگ کر آنسو بہاتی ہے، تنہائی اس کا مقدر بن جاتی ہے اور وہ خوشی کے لیے ترس جاتی ہے، مگر اسے کہیں سے بھی وہ سکون نہیں ملتا جو اللہ صرف نیک بیویوں کو عطا کرتا ہے۔ یہی دنیا میں اس عورت کی دوسری بڑی سزا ہوتی ہے۔ شوہر کو 5 جملے بولنے والی بیوی کی دنیا میں جو 3 سزائیں ملتی ہیں، ان میں سے تیسری سزا یہ ہے کہ اس کے اپنے بچے بھی اس کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، اس کے دل کو تکلیف دیتی ہے، اس پر سخت الفاظ کہتی ہے، وہ در حقیقت اپنی اولاد کے لیے بھی برا نمونہ بن جاتی ہے۔ اس کے گھر میں وہ محبت اور عزت ختم ہو جاتی ہے جو ایک پرسکون اور بابرکت گھرانے کی پہچان ہوتی ہے۔ پھر وہی عورت جو کبھی شوہر کو جھڑک کر اس کی نافرمانی کر کے خوش ہوتی تھی، بعد میں خود اپنے بچوں کے رویے سے روتی اور تڑپتی نظر آتی ہے۔ جب عورت اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی تو اس کے بچے بھی ماں کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، اس کے سامنے زبان درازی کرتے ہیں، اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہیں، اور وہ وقت بھی آتا ہے جب یہی عورت شکایت کرتی ہے کہ میرے بچے میری عزت نہیں کرتے، میری بات نہیں مانتے، مجھے نظر انداز کرتے ہیں، میرا دل توڑ دیتے ہیں، میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، مگر وہ یہ بھول چکی ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی بد زبانی اور شوہر کے ساتھ کیے گئے رویے کا نتیجہ ہے۔ وہ جو کچھ اپنے شوہر کے ساتھ کرتی رہی، آج وہی سب کچھ اس کی اپنی اولاد اس کے ساتھ خود کر رہی ہے۔ پھر وہ راتوں کو جاگ کر روتی ہے، اپنے بگڑے ہوئے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہے، ان کے بگڑے ہوئے نصیب پر آہیں بھرتی ہے، مگر قسمت کی ستم ظریفی دیکھو کہ اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک ماں کی دعائیں اپنی اولاد کے لیے قبول نہیں ہو رہی، اس سے بڑھ کر عورت کے لیے کون سی سزا ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں وہ گناہ کیا تھا جس کی سزا دنیا میں ہی ملنی تھی، اور یہی اس عورت کے لیے دنیا میں تیسری بڑی سزا بن جاتی ہے۔ اب یہ تو ہو گئی دنیا کی 3 سزائیں، اب میں آپ کو قبر کے اندر کی 3 سزائیں بتاؤں گی۔ پہلی سزا یہ ہے کہ اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ عورت دنیا سے رخصت ہوتی ہے، لوگ اسے دفنا کر واپس لوٹ جاتے ہیں، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب اسے پہلی بار قبر کی وحشت اور تنہائی کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو دنیا میں اپنی زبان سے شوہر کو تکلیف دیتی رہی، جس نے اپنے الفاظ سے اس کے دل کو زخمی کیا، جس نے اللہ کے حکم کو پسے پشت ڈال کر اپنی ضد، انا اور بد کلامی کو ترجیح دی، اس کے لیے قبر کا پہلا عذاب یہی ہوتا ہے کہ زمین اس پر تنگ کر دی جاتی ہے۔ وہ قبر جس میں نیک لوگوں کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے، وہی قبر اس عورت کے لیے خوفناک گھڑا بن جاتی ہے، جہاں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، جہاں جسم پسنے لگتا ہے، جہاں اندھیرا اور گھٹن اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ وہ قبر جسے دیکھ کر نیک روحیں مسکرا اٹھتی ہیں، وہی قبر اس کے لیے ایک بھیانک قید خانہ بن جاتی ہے۔ وہ کروٹ لینا چاہتی ہے، اپنی سائڈ بدلنا چاہتی ہے، مگر قبر کی دیواریں اس پر سکڑنے لگتی ہیں۔ وہ ہلنا چاہتی ہے، مگر زمین کی سختی اسے جکڑ لیتی ہے۔ وہ چیخنا چاہتی ہے، مگر اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب وہ سوچتی ہے کہ کاش اس نے شوہر کے ساتھ نرمی اختیار کی ہوتی، کاش وہ اپنی زبان پر قابو رکھتی، کاش وہ اللہ کے حکم کو اہمیت دیتی،
مگر اب پچھتاوے کی سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ یہی اس کے لیے قبر میں ملنے والی پہلی اور سب سے خوفناک سزا ہوتی ہے۔ اب دوسری سزا یہ ہے کہ اس پر ایک کالے رنگ کا خوفناک سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے جو اسے ایک ڈنگ مارتا ہے اور وہ 70 گز زمین میں دھنس جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ عورت قبر میں پہنچتی ہے زمین اس پر تنگ کر دی جاتی ہے اور پھر اللہ کے عذاب کا یہ دوسرا خوفناک مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اچانک قبر کی تاریکی میں ایک کالا، زہریلا اور خوفناک بے وہکل سانپ نظر آتا ہے جس کی آنکھیں شعلوں کی مانند دہک رہی ہوتی ہیں، جس کے دانت اتنے نوکیلے ہوتے ہیں کہ وہ چٹانوں کو بھی کاٹ سکتا ہے، جس کی زہریلی سانس قبر کے اندر عذاب کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ وہ عورت خوف کے مارے کانپنے لگتی ہے، اس کی روح لرزنے لگتی ہے، وہ چیخنا چاہتی ہے، مدد مانگنا چاہتی ہے، مگر وہاں اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پھر جیسے ہی وہ سانپ اپنا پہلا زہریلا ڈنگ مارتا ہے وہ عورت 70 گز نیچے زمین میں دھنس جاتی ہے، گویا زمین اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ بن چکی ہو۔ اور پھر وہ خوفناک سانپ اس عورت کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے شوہر کی نافرمان، کیا تجھے یاد ہے کہ تو نے اپنے شوہر کو وہ جملے کہے تھے جو اللہ کو پسند نہیں تھے؟ کیا تجھے یاد ہے کہ تیری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تیر بن کر تیرے شوہر کے دل میں پیوست ہو جاتے تھے؟ کیا تجھے یاد ہے کہ تو نے اس شخص کو تکلیف دی تھی جس کی رضا میں تیرے رب کی رضا تھی؟ آج وہ تمام زخم جو تو نے اپنے شوہر کو دیے وہ تیرے اپنے جسم پر لگائے جا رہے ہیں۔ آج وہ تمام زہریلے الفاظ جو تو نے اپنے شوہر کو کہے وہ تیرے لیے زہر بن چکے ہیں۔ آج تجھے کوئی نہیں بچائے گا، آج تیرا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں تو نے اپنے شوہر کے دل کو زخمی کیا تھا، آج تیرے جسم کو زخموں سے بھر دیا جائے گا۔ تیسری سزا یہ ہے کہ اس پر لوہے کے بھاری ہتھوڑے برسائے جاتے ہیں اور ہر ضرب کے ساتھ وہ چیختی ہے، تڑپتی ہے، مگر اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جیسے ہی سانپ کا عذاب مکمل ہوتا ہے قبر کی تاریکی میں دو خوفناک فرشتے نمودار ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں دہکتے ہوئے لوہے کے ہتھوڑے ہوتے ہیں۔ وہ عورت خوف سے لرزتی ہے مگر اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک فرشتہ گرجدار آواز میں کہتا ہے، یہ وہ عورت ہے جس نے اپنی زبان سے شوہر کے دل کو زخمی کیا، اس کی نافرمانی کی اور اللہ کے حکم کو نظر انداز کیا۔ آج اس کے زہریلے الفاظ کا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ پھر پہلا ہتھوڑا اس کی جسم پر برستا ہے، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ تڑپتی ہے مگر سننے والا کوئی نہیں۔ اب دوسرا ہتھوڑا اس کے سر پر لگتا ہے، دماغ کے ٹکڑے بکھر جاتے ہیں مگر عذاب ختم نہیں ہوتا۔ ہر بار جسم دوبارہ جوڑ دیا جاتا ہے اور پھر وہی عذاب دوبارہ سے دیا جاتا ہے۔ اب وہ ہر کہے گئے جملے پر پچھتاتی ہے مگر وقت گزر چکا ہے۔ یہی اس کے لیے قبر کی تیسری اور سب سے بھیانک سزا بن جاتی ہے۔ یہ تو ہو گئیں قبر کی 3 سزائیں۔ اب میں آپ کو میدان محشر کی 3 سزائیں بتاتی ہوں۔ میدان محشر کی پہلی سزا یہ ہوگی کہ اس عورت کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا۔ جب قیامت کا دن آئے گا، جب ہر شخص اپنے اعمال کے ساتھ کھڑا ہوگا، جب نیک لوگوں میں جو نیک لوگ ہوں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، جب اللہ کی رحمت میں لپٹے ہوئے چہرے نور سے جگمگا رہے ہوں گے، تو وہ عورت جس نے اپنی زبان سے شوہر کے دل کو زخمی کیا، جس نے وہ 5 جملے کہے جو اللہ کو سخت ناپسند تھے، جس نے دنیا میں شوہر کی عزت کو مجروح کیا، اس کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا۔ وہ چاہے گی کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے، مگر وہاں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ سب کے سامنے اس کی رسوائی کا اعلان ہوگا۔ فرشتے اسے گھسیٹ کر میدان محشر میں لے آئیں گے اور لوگ حیرت سے دیکھیں گے کہ یہ کون بد نصیب عورت ہے جس کے چہرے پر اللہ کا غضب نمایاں ہو چکا ہے۔
پھر وہ ہر نیک عورت کی طرف دیکھے گی، وہ جنتی عورتوں کو دیکھے گی، وہ ان کے چمکتے چہروں کو دیکھے گی، حسرت کرے گی، مگر اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی اس عورت کے لیے قیامت کے دن ملنے والی پہلی اور سب سے شرمناک سزا ہوگی۔ شوہر کو 5 جملے بولنے والی بیوی کی میدان محشر میں دوسری سزا یہ ہوگی کہ اس کے ہاتھ میں آگ کی بیڑیاں ڈال دی جائیں گی اور اسے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، جب ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا انتظار کر رہا ہوگا، جب نیک لوگ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، جب اللہ کے عرش کا سایہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جنہوں نے دنیا میں اچھے اعمال کیے، تب وہ عورت جس نے اپنی زبان سے شوہر کے دل کو زخمی کیا تھا، جس نے اپنے شوہر کی نافرمانی کو اپنا معمول بنا لیا تھا، جس نے وہ 5 زہریلے جملے بولے تھے جو شوہر کے دل سے نکل کر سیدھا اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے تھے، اسے میدان محشر میں ان جملوں کی وجہ سے ذلیل و رسوا کیا جائے گا، اور وہ بھی تمام لوگوں کے سامنے، نبیوں اور رسولوں کی امتوں کے سامنے، سب کے سامنے اسے ذلیل کیا جائے گا، رسوا کیا جائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب وہ جان لے گی کہ اس نے اپنے الفاظ جو اس نے خود بولے تھے، دنیا میں بولے تھے، اس کے اپنے ہی الفاظ اس کے لیے زنجیر بن چکے ہیں، اس کے اپنے جملے اس کی بربادی کا سبب بن چکے ہیں، اور اب اس کے سامنے جہنم کا دروازہ کھولا جا چکا ہے۔ یہی اس عورت کے لیے قیامت کے دن کی دوسری سب سے بڑی اور خوفناک سزا ہوگی۔ تیسری سزا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے شوہر کو اس کے سامنے کھڑا کرے گا۔ جب میدان محشر میں انصاف کا دن ہوگا، جب ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق اللہ کے حضور پیش ہوگا، جب کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، تب وہ عورت جس نے اپنی زبان سے شوہر کو تکلیف دی تھی، جس نے نافرمانی اور بد کلامی کو اپنا معمول بنا لیا تھا، جو اپنے الفاظ سے شوہر کے دل کو زخمی کرتی رہی، اسے اللہ تعالیٰ سب کے سامنے رسوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے شوہر کو اس کے سامنے کھڑا کرے گا اور پوچھے گا، بتاؤ اس عورت نے دنیا میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا؟ وہ شوہر جس کے دل کو اس کی سخت زبان نے بار بار زخمی کیا تھا، جس نے دنیا میں اس کے بدتمیز رویے کو سہ کر بھی صبر کیا تھا، جس نے اپنے دل میں اس کی محبت کو دفن کر دیا تھا، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنی بیوی کے بارے میں سب کچھ سچ سچ کہہ ڈالے گا۔ اس شوہر نے اگر یہ کہہ دیا کہ اے اللہ، یہ عورت میری نافرمان تھی، اس نے میرے ساتھ بدسلوکی کی، اس نے میرے دل کو زخم دیے، اس نے میری محبت کی قدر نہیں کی، تو وہ عورت اسی لمحے کانپ اٹھے گی، وہ روئے گی، وہ چیخے گی، وہ کہے گی، اے میرے شوہر مجھے معاف کر دو، مگر اس وقت کوئی معافی نہیں ملے گی، نہ رحم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں اسے جہنم میں لے جاؤ، کیونکہ جس عورت نے دنیا میں اپنے شوہر کا دل دکھایا، اس کی زبان کا زہر اس کے گھر کو تباہ کرتا رہا، وہ میری جنت کی حقدار نہیں ہو سکتی۔ پھر سب کے سامنے اسے فرشتے پکڑیں گے، جہنم کے دروازے اس کے سامنے کھول دیے جائیں گے، اس کی چیخ و پکار کوئی نہیں سنے گا، وہ اپنے شوہر کی طرف رحم کی امید سے دیکھے گی، مگر اس وقت سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا۔ یہی اس عورت کے لیے قیامت کے دن کی سب سے بڑی اور خوفناک سزا ہوگی۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ ہو گئی مکمل وہ خوفناک سزائیں جو شوہر کو 5 جملے بولنے والی عورت کو دی جاتی ہیں اور ہر حال میں ان کو ملتی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آخر وہ کون سے 5 جملے ہیں جو عورت کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ بیوی کا پہلا جملہ، وہ جملہ جس میں عورت اپنے شوہر کی محنت، اس کے خلوص، اس کی قربانیوں کو نظر انداز کر کے شکایت اور ناشکری کے الفاظ ادا کرتی ہے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کے دیے ہوئے رزق کو کم سمجھتی ہے، جو اس کی محنت کو نظر انداز کر کے کہتی ہے، تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے،
یا تم سے اچھے تو اور مرد ہیں جو اپنی بیویوں پر دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ یہ جملے وہ زہر ہیں جو شوہر کے دل میں اتر کر اس کی محبت کو ختم کر دیتے ہیں۔ بیوی کا دوسرا جملہ وہ ہوتا ہے جس میں شوہر کی بے عزتی اور تذلیل کی جاتی ہے۔ جب ایک عورت اپنے شوہر سے بدتمیزی سے بات کرتی ہے، اسے کم تر ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، تانا دیتی ہے یا یہ کہتی ہے تم میں کوئی صلاحیت نہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے یا تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تو وہ جملے جو ہیں، یہ جو بھی اس کو اپنے شوہر کو کہتی ہے ان تمام جملوں میں سے کہ تم میں کوئی صلاحیت نہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تو یہ شوہر کے دل میں شدید چوٹ پہنچاتے ہیں۔ ایک تو وہ گندے سے جملے بول رہی ہے اور پھر عزت کی بجائے، ادب کی بجائے، آپ کہنے کی بجائے تم بولتی ہے، تم کوئی صلاحیت نہیں رکھتے، تم کچھ نہیں کر سکتے، آپ بھی نہیں، تم، جو انسان کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے، یہ لفظ بولتی ہے، اور اس کے دل سے، جو شوہر ہوتا ہے، اس کے دل سے بیوی کی محبت ان جملوں کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، شوہر کی بے عزتی کرنا صرف ایک شوہر کو نہیں بلکہ اللہ کے نظام کو چیلنج کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے مرد کو عورت کا سربراہ بنایا ہے۔ ایسی عورت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو۔ ایسی زبان جو شوہر کے لیے زہر بن جائے، وہی زبان قبر میں اس عورت کے لیے عذاب کا سبب بن جاتی ہے۔ بیوی کا تیسرا جملہ وہ ہوتا ہے جس میں شوہر کے گھر والوں کی بے عزتی اور برائی کی جاتی ہے۔ جب ایک عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے تمہاری ماں مجھ سے جلتی ہے، یا تمہارے گھر والے میرے دشمن ہیں، یا تمہارے بہن بھائیوں کی اوقات کیا ہے، تو یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو شوہر کے دل کو زخمی کر دیتے ہیں اور اس کے اندر غصہ، بے چینی اور نفرت بھر دیتے ہیں۔ جو عورت شوہر کو اس کے اپنے گھر والوں سے متنفر کرتی ہے، وہ دراصل اپنے ہی گھر کی بنیادیں کمزور کر رہی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت رشتہ داریوں کو توڑنے والی ہو وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دی جاتی ہے۔ ایسی عورت کا انجام دنیا میں بے برکتی اور قبر میں عذاب کا سبب بنتا ہے، سخت عذاب کی صورت میں نکلتا ہے، اور قیامت کے دن وہ سب کے سامنے رسوا کر دی جائے گی۔ اب بیوی کا چوتھا جملہ سنیے۔ چوتھا جملہ وہ ہوتا ہے جس میں شوہر کو کسی اور مرد سے کم تر ثابت کیا جائے۔ جب ایک عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ فلاں کا شوہر دیکھو کتنا اچھا ہے، یا تم دوسرے مردوں کی طرح کیوں نہیں ہو سکتے، یا کاش میری شادی کسی اور سے ہو جاتی، تو یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو شوہر کے دل پر نشتر کی طرح لگتے ہیں، تیر کی طرح لگتے ہیں اور اس کی محبت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایسا جملہ شوہر کی عزت نفس کو چکنا چور کر دیتا ہے اور اس کے دل میں احساس کمتری اور بیوی کے لیے نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور کی تمنا کرے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ایسی عورت دنیا میں بے سکونی اور بے برکتی کا شکار ہو جاتی ہے، قبر میں سخت عذاب اس کا مقدر بنتا ہے، اور قیامت کے دن وہ سب کے سامنے رسوا کی جائے گی۔ بیوی کا پانچواں جملہ وہ ہوتا ہے جس میں شوہر کو طلاق کی دھمکی دی جائے یا الگ ہونے کی بات کی جائے۔ جب ایک عورت غصے یا ضد میں آ کر شوہر سے کہتی ہے مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، یا میں اپنے میکے چلی جاؤں گی، یا مجھے طلاق دے دو، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تو یہ وہ زہریلے الفاظ ہوتے ہیں جو شوہر کے دل میں نفرت بھر دیتے ہیں، گھر کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، اور کئی بار نوبت علیحدگی تک جا پہنچتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں اللہ سب سے زیادہ جو ناپسند کرتا ہے وہ ہے طلاق۔
جو عورت بار بار شوہر کو چھوڑنے کی بات کرتی ہے وہ دراصل شیطان کو خوش کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ شیطان کی سب سے بڑی خوشی میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا ہے۔ ایسی عورت دنیا میں بھی برباد ہوتی ہے، قبر میں سخت عذاب سہتی ہے، اور قیامت کے دن جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگی تو اس کے اپنے الفاظ اس کے خلاف گواہی دیں گے اور اسے جہنم کے قریب کر دیں گے۔ تو فرمایا سب کچھ کرنا مگر یہ 5 جملے اپنے شوہر کو کبھی نہ بولنا، اگر بولو گی تو یاد رکھنا تمہیں بھی ان سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو نہ صرف شوہر کے دل کو زخمی کرتے ہیں بلکہ عورت کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھی راہ دکھائے، ہمیں ان 5 گناہوں سے سخت توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسی زبان عطا کرے جو محبت اور نرمی کے الفاظ کہے۔ پیاری بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ اس بیان کو سن کر آج کے بعد آپ اپنے شوہر کو کبھی بھی یہ 5 جملے نہیں بولیں گی جو انسان کے لیے عذاب کا باعث بنتے ہیں، جو عورت کو 12 سزاؤں کا وہ بنا دیتے ہیں، مستحق بنا دیتے ہیں۔ پیاری بہنوں، جب کبھی شوہر کو یہ 5 جملے بولنے کا خیال بھی آئے تو ان سزاؤں کو پھر یاد کر لینا۔ پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں